السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم لاہور میں تھے وہاں میری سہیلیاں تھیں جن سے ملے بغیر چین نہ آتا تھا۔ اچانک بابا جان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ یہ خبر مجھے بےحد افسردہ کر گئی کیونکہ اسکول میں لڑکیاں عموماً اپنی ہم جماعت سے مانوس ہوتی ہیں، انہیں خیر بات کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک دن اداس بیٹھی تھی کہ چچا زاد دانیہ آ گئی۔ بولی اداس کیوں ہو؟ کیا یہاں دل نہیں لگا؟ دل کیسے لگے گا؟ سہیلیاں تو لاہور میں رہ گئی ہیں، یہاں نہیں سہیلیاں بن جائیں گی۔ آج میرے ساتھ چلو، تمہیں اپنی سہیلیوں سے ملواتی ہوں۔ اصرار کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ چند دن اس کے گھر قیام کیا تو بوریت دور ہو گئی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی پر سہیلیوں سے ملوانے لے گئی۔ ایک روز بولی آج ایک خاص سہیلی سے ملوانا ہے، بہت امیر لوگ ہیں، ان کی بیٹی عائشہ میری سہیلی ہے، تم اچھا سا لباس پہن کر چلنا۔ وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک لباس میں آئی تھی۔ ہم اس کی پرانی کلاس فیلو عائشہ کے گھر چلے گئے۔ گھر کیا تھا؟ محل تھا، بہت بڑا اور شاندار، اونچی 4 دیواری اور خوب وسیع و عریض دروازے کے کئی ہاتھی ایک ساتھ گزر جائیں۔ میں ان لوگوں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک رئیس آدمی ارباز کی اقامت گاہ ہے۔ ان کی بیٹی میٹرک تک میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن عائشہ گھر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہمارے آنے کی اطلاع دربان نے اندر دی۔ ذرا دیر بعد ان کی ملازمہ شگفتہ بی بی آ گئیں۔ یہ ایک شفیق چہرے والی، خوش مزاج، ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ اس نے ہمیں مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ بڑا سا کمرہ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر نایاب اسلحہ لٹکا ہوا تھا اور کچھ جانوروں کی کھالیں، شاید نایاب جانور تھے جن کا ارباز صاحب نے شکار کیا ہوگا۔ میں کمرے میں ہر چیز کو بہت دلچسپی اور غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ خوابوں کا تاج محل تھا۔ مخملی صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ اپنے روایتی لباس میں شاہانہ انداز سے کمرے میں داخل ہوئی، گرم جوشی سے مجھ سے ملی۔ چند لمحے کے توقف سے ایک دوسری خاتون بھی آ گئیں۔ یہ عائشہ سے 2 برس بڑی ہوں گی، سرخ و سفید رنگت اور نفیس و سادہ لباس۔ اس کی دلکشی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ چہرہ 14ویں کے چاند جیسا، مگر آنکھیں کھوئی کھوئی تھیں۔ میں نے چونک کر ان آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نگاہوں کو جھکا لیا، جیسے کسی راز کے افشا ہو جانے سے ڈرتی تھی۔ 19-20 برس کی عمر میں وہ متین اور سنجیدہ شخصیت کی حامل تھی۔ دانیہ سے خوش اخلاقی سے ملی اور کہا بڑے دنوں بعد آنا ہوا ہے، جب سے کالج میں داخلہ لیا ہے زیادہ وقت پڑھنے میں گزرتا ہے۔ جی تو چاہتا تھا مگر نہیں آ سکی۔ آج اپنی کزن کو آپ لوگوں سے ملوانے لائی ہوں۔ دانیہ نے میری طرف اشارہ کیا، تبھی گلناز میری جانب قدم بڑھا دیے اور روایتی انداز سے گلے سے لگا لیا۔ اس کے لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میری روح تک معطر ہو گئی۔ یقیناً یہ کوئی بے حد قیمتی اور نایاب سینٹ تھا۔ وہ دونوں خواتین ہمارے استقبال کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں ان کی ملازمہ بہترین ذائقے دار شربت لے کر آ گئیں۔ عائشہ اور دانیہ آپس میں بات چیت کرنے میں لگیں، جبکہ عائشہ کی بھابھی مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کچھ باتیں کی اور پھر ہم ان کی خاطر تواضع سے سرفراز ہونے کے بعد آ گئے۔ آتے ہوئے گلناز بھابھی نے مجھے اور دانیہ کو تحفے میں 2 جوڑے بھی دیے تھے، جس سے ان کی مہمان نوازی کا واضح ثبوت مل گیا تھا۔ گھر آ کر دانیہ نے پوچھا کیسی لگی میری دوست؟ تو میں نے کہا اچھی لگی، مگر اس کی بھابھی زیادہ اچھی لگی۔ افسوس کہ وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس کی آنکھوں کے اندر جھانک کر جن میں اداسی بھری تھی۔ نہیں بھائی، وہ بہت خوش ہے، نہ صرف خوش ہے بلکہ اسے اپنے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے کمی نہ ہوگی، لیکن دل کی خوشیوں کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہوتا۔ زیادہ فلسفہ نہ بگاڑو، بھلا وہ کیوں خوش نہ ہوگی؟ دانیہ نے بڑے یقین سے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تم اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بال کی کھال مت اتارو، میری دوستی عائشہ سے ہے، اس کی بھابھی سے نہیں، مگر یہ سبھی خوش باش لوگ ہیں، خوش و خرم گھرانہ ہے ان کا۔ اچھا، دوسری بار ملیں گے میں ثابت کر دوں گی کہ گلناز خوش نہیں ہے، لگا لو شرط۔ اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے کوئی المناک کہانی ضرور چھپی ہوئی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے دوبارہ گلناز سے ملنے کا ارادہ کیا۔ دانیہ نے کہا اتنی جلدی جانا مناسب نہیں ہے، پہلے عائشہ کو فون کروں گی، بلائے گی تو پھر چلے جائیں گے۔ دانیہ نے فون کیا۔
عائشہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی بھابھی نے فون اٹھایا، دانیہ سے بات کی، میرے بارے میں بھی پوچھا تو دانیہ نے فون مجھے دے کر کہا، لو بات کر لو، بھابھی گلناز تمہاری خیریت معلوم کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی خیریت بتائی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ کب آؤ گی؟ بھابھی نے سوال کیا۔ جب آپ بلائیں گی۔ میں تو کہتی ہوں کل آ جاؤ، ڈرائیور بھیج دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں، خود میرا دل آپ سے ملنے کو چاہ رہا ہے۔ اگلے روز انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا۔ دانیہ نے جانے سے معذرت کر لی، کہا کہ میرا ٹیسٹ ہے، لہٰذا میں اکیلی ہی ان کے گھر چلی گئی۔ گلناز بھابھی کو منتظر پایا، بہت خوش ہو کر ملی۔ مجھے محسوس ہوا یہ خاتون تنہائی کا شکار ہیں یا پھر میں پسند آ گئی ہوں۔ انہوں نے کافی دیر تک بٹھایا، کھانا کھلایا اور بہت سی باتیں ادھر ادھر کی کرتے رہیں۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے میں آ گئی۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تو دل سے اداسی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ ہم خوشی پھر سے زندگی کی مصروفیات میں رواں دواں ہو گئیں۔ 15 روز بعد عائشہ کا فون آیا، کہنے لگی، دانیہ میں ماموں کے گھر سے واپس آ گئی ہوں، پلیز کسی روز آ جاؤ، ہم بہت بور ہو گئے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ فون اس کی بھابھی نے کرایا ہے۔ دانیہ سے کہا، چلو چلتے ہیں۔ پاگل ہو، ہر روز کا آنا جانا انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ میری کزن نے جواب دیا، کچھ روز اور گزرنے دو، پھر چلیں گے۔ اس وقت تو خاموش رہ گئی، لیکن 2-4 روز بعد میں نے دانیہ کے گھر فون کیا۔ اس کی بھابھی نے اٹھایا، میری آواز سن کر چہک اٹھی، کہنے لگی، میں نے دانیہ سے فون کرایا تھا مگر تم نہیں آئیں، اب آ جاؤ، کہو تو ڈرائیور بھیج دوں۔ دانیہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ سکے گی۔ کوئی بات نہیں، تم آ جاؤ کرینہ، مجھے تمہارے آنے سے خوشی ہوگی۔ میں تجسس کی ماری بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور بھیجا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی کا رنگ چہرے پر بکھر گیا۔ اپنے کمرے میں لے کر جا کر بٹھا دیا، اصرار کیا، کھانا کھا کر جانا، میں نے تمہارے لیے خاص طور پر دمبا پلاؤ بنوایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لان میں لا بٹھایا اور پھولوں کی کیاریوں کی جانب غور سے دیکھنے لگی۔ تب مجھے لگا آج اس کا دل بوجھل ہے۔ کیا بات ہے بھابھی؟ مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے جو اندر اندر آپ کو کھا رہی ہے۔ مجھے نہ صحیح کسی اور کو بتا دیں۔ انسان کو اپنے دل کا بوجھ ضرور ہلکا کرنا چاہیے۔ اس طرح پریشانی کو اپنے اندر چھپائے رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، کیسے بتاؤں؟ جانے تم وہ مجھے ہستی لگتی ہو جس سے راز دل کہنا مناسب لگتا ہے۔ جی چاہتا ہے تمہیں اپنا رازدان بنا لوں۔ بھابھی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ میں اس لائق کہاں۔ مجھے بھابھی نہ کہو، گلناز کہو۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، کیا آپ رو رہی ہیں؟ اس بات پر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ گلناز کو روتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ بتاؤ گل، آپ کو کیا غم ہے؟ کیا اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ سبھی سمجھتے ہیں میں عیش و عشرت میں جی رہی ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ بدقسمت شاید ہی کوئی ہوگا۔ آخر کیوں؟ مجھے بتائیں۔ اگر دوست سمجھتی ہیں تو اس نے کہنا شروع کیا، کرینہ یہ بات 9 برس قبل کی ہے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم کوئٹہ میں رہتے تھے، وہاں بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ اپنے والدین کی لاڈلی تھی، خاندان کی اکلوتی اولاد اور جائیداد کی تنہا وارث۔ ان دنوں والد کا ایک کزن دل شیر کوئٹہ پڑھنے آیا ہوا تھا۔ دادا جان نے کہا، تم یہاں ہمارے ہاں رہو، یہاں بہت جگہ ہے۔ انہوں نے اس کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ میں 12 سال کی تھی اور مہمان خانے چلی جاتی تھی۔ وہ وہاں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ میں اسے ایک معصوم بچی کی طرح محو گفتگو ہو جاتی، طرح طرح کے سوال کرتی، وہ ہر سوال کا جواب دیتا۔ امی جان مجھے اس کے ساتھ بات کرنے سے منع نہیں کرتی تھیں۔ جب میں 13 برس کی ہو گئی، امی جان کو احساس ہوا کہ اب مجھے مہمان خانے کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن مجھے دل شیر اچھا لگتا تھا تو میں موقع ملتے ہی اس کی طرف جا نکلتی۔ لگتا تھا جیسے ہم دونوں دوست ہیں۔ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی، کوئی سہیلی یا بہن، حتیٰ کہ ہم عمر بھی کوئی نہ تھا، کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا نہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے ذہن میں بسنے لگا۔ اتنی معصوم تھی کہ جیون ساتھی کا مطلب نہیں سمجھتی تھی۔ گھر میں سبھی لوگ اسے پسند کرتے تھے، لیکن میں اس کی دیوانی تھی۔ جب تک اس سے بات نہ کر لیتی تھی چین نہ آتا تھا۔ 1 سال اور پلک جھپکتے گزر گیا۔ میں کچھ اور زیادہ سمجھدار ہو گئی، 15 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک روز دادا جان سے والدہ نے پوچھا کہ آپ نے شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، اماں جان کس کی شادی؟ وہ بولی، تمہاری شادی
تمہارے چچا کے بیٹے کریم کے ساتھ۔ مگر امی میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ بے شک، لیکن یہ تمہارے دادا جان کی خواہش ہے، کیونکہ وہ بوڑھے رہتے ہیں، بیمار ہیں، اپنے زندگی میں پوتے اور پوتی کی شادی کرنے کی آرزو مند ہیں۔ تمہاری شادی ہو گئی پھر بھی رہو گی ہمارے ساتھ ہی۔ لیکن ماں میں تو نہیں کرنا چاہتی شادی کریم سے۔ ماں مجھے بازو سے پکڑ کے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ گلناز تم نے ایسی بات منہ سے کیوں نکالی؟ کیا تم ہماری اور اپنی خوشیوں پر پانی پھیرنا چاہتی ہو یا کسی بے گناہ کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ ان کا اشارہ دل شیر کی طرف تھا۔ میں نے بے لحاظ ہو کر کہا، کیوں؟ وہ کیا برا ہے؟ وہ تو پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے۔ ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولی، وہ تمہیں کیا خوشی دے گا جو تمہیں اپنے چچا کی بہو بن کر ملے گی؟ اپنی خاندانی روایتوں کو خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہیں اپنے دادا اور باپ کی وراثت ملنی ہے۔ یہ ہمارے خاندان کا طور اتوار ہے کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رکھنی ہوتی ہے، جائیداد اگلے گھر منتقل نہیں ہونی ہوتی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ بزرگوں کے اس فیصلے کو قبول کر لینے میں ہی ہماری اور تمہاری بقا ہے۔ مجھے کسی بقا سے کوئی غرض نہیں، اپنی خوشی پوری ہوتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے، کیا یہ تم چاہتی ہو کل یہ سب تمہارے پاس نہ رہے؟ اماں مجھے دل شیر پسند ہے، اس کے ساتھ خوش رہوں گی، دولت کے ڈھیر میں مر مر کر جینا پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر غور کرنے دو۔ اس وقت یہ کہہ کر انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو دل شیر ہمارے گھر موجود نہ تھا۔ اسے ماں نے مہمان خانے سے رخصت کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ راستہ بھی بند کرا دیا جو گھر سے مہمان خانے کی طرف جاتا تھا۔ میں بہت روئی۔ رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تب انسان آہستہ آہستہ گھلنے اور مرنے لگتا ہے۔ جب دل شیر پر اچانک یہ افتاد ٹوٹی کہ اسے ہاسٹل منتقل ہو جانے کا کہہ دیا گیا ہے تو اس نے کسی طور ملازمہ شگفتہ بی بی سے رابطہ کیا اور وجہ دریافت کی۔ اس نے اسے بتایا گلناز بی بی اپنے چچا کرداد کریم سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ وہ آپ سے شادی کرنے کی آرزو مند ہے۔ ایک بار چند منٹ کے لیے مجھے اس سے ملوا دو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ اس نے ملازمہ کے آگے ہاتھ جوڑے، ورنہ وہ نادان گھل گھل کر مر جائے گی۔ ترس کھاتے ہوئے ملازمہ نے مجھے دل شیر سے ملوا دیا، کیونکہ والدہ گھر میں موجود نہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں رونے لگی۔ اس نے کہا، میں اپنے کتابیں لے جانے کے بہانے آیا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، تم اسے رونے میں ضائع مت کرو، کچھ بات کرو۔ میں ہر صورت تمہاری دلہن بننا چاہتی ہوں، جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور انہیں دادا جان کے پاس لے کر آؤ، ورنہ یہ لوگ میری شادی چچا زاد سے کر دیں گے۔ تمہاری جدائی کا دکھ برداشت نہ کر سکوں گی۔ میں آنسو بہا رہی تھی اور وہ پریشان تھا۔ اس نے کہا، گلناز رو مت، آنسو پوچھ لو، وعدہ کرتا ہوں اپنے والدین کو جلد سے جلد لے آؤں گا، تم تسلی رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا۔ وہ گاؤں سے بڑی دقتوں کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ ان کو دادا جان نے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ آنے کا سبب بتایا تو دادا جان نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ کہا، یہ ممکن نہیں، میں اپنے بیٹے اور پوتے پر آپ لوگوں کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ان دنوں مجھے پھپھی کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ میں واپس آئی، سوال کیا، شگفتہ کیا اس کے گھر والے آئے تھے؟ اس نے خوف کے مارے جھوٹ بول دیا کہ وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہ گئی، یہاں تک کہ بزرگوں نے اپنی مرضی کر لی اور مجھے زبردستی کریم کی دلہن بنا دیا۔ جب سے اب تک یہاں ہوں، دوبارہ میکے جانا نصیب نہیں ہوا۔ دادا وفات پا گئے ہیں اور والدہ آ کر مل جاتی ہیں۔ اس دکھ کو اپنے دل میں چھپا لیا، مگر یہ دکھ مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، کسی سے اپنا غم بیان نہیں کر سکتی۔ میں یہاں ناخوش ہوں، جانے کیوں مجھے دیکھا، تمہیں دیکھا تو سوچا کہ جیسے غمگسار کی ضرورت تھی، مجھے وہ ہونا تھا، ہو گیا۔ اب دکھ محسوس کرنے سے کیا ہوگا گلناز بی بی؟ میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ بولی، یہ راز میرے دل میں ہے، مجھے زخمی کرتا ہے۔ صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کیا دل شیر میرے والد کے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے لایا تھا یا نہیں؟ صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کاش کوئی مجھے اس کی خبر لا دے۔ ایسا تو کوئی قابل بھروسہ دوست اور ہمدرد کر سکتا ہے۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ گلناز کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک رہی ہے۔ مجھ سے ٹھیک طرح بات نہ ہو پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا، تسلی رکھو، میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ لیکن سوچ لے کیا؟ اس کے بعد ڈر کے مارے میں نے فون کیا، نہ اس کے گھر گئی، اس سے ملنے سے باز آ گئی۔
کہا تو گلناز سے ملنے کے لیے بےقرار رہتی تھی، مگر اس کے سوال نے مجھے اس سے بہت زیادہ دور کر دیا۔ اب میں اس سے دور ہی رہنا چاہتی تھی۔ دانیہ نے کہا، اگر گلناز میرے بارے میں پوچھے تو کہنا وہ لوگ واپس لاہور چلے گئے ہیں۔ میں گلناز کی غمگسار نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کا دکھ بانٹ سکتی تھی اور نہ اس کی کچھ مدد کر سکتی تھی۔ بھلا بھر میں کس کی کیسے غمگسار بن سکتی تھی؟ اس نے کئی بار ڈرائیور کو بھیجا، میں نہ گئی۔ یوں دن پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ یقیناً وہ میری طرف سے مایوس ہو گئی ہوگی۔ ایک دو بار دانیہ نے بھی اصرار کیا کہ گلناز فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھتی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اسے تو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم پر تو پابندی نہیں ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ دانیہ حیران تھی کہ پہلے تو میں اس کے پاس جانے کے لیے اصرار کیا کرتی تھی، اب انکار کرتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ وجہ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ گلناز کا مندمل زخم جو میں نے اپنی حد سے جستجو کی وجہ سے کریدا تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا ہے اور اسے بہت تکلیف دے رہا تھا، اور میں اس کے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے آدمی کی بہو تھی، اس کی دوستی کی متحمل ہونا ایک دشوار عمل تھا، اور اس کی غمگسار ہونا بڑے حوصلے کی بات تھی، کیونکہ کسی کے راز کو راز رکھنا بڑی بات ہے بجائے غمگسار ہونے کے، اور وہ بھی ایک شادی شدہ عورت کی کسی ایسے کام میں مدد کرنا جس کا انجام بھیانک ہو۔ بھلا یہ کوئی عقل مندی کی بات تھی؟ میں نے اسی لیے اس آگ سے کنارہ کر لیا جس آگ کی تپش دور کرنے سے گزرنے والوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر پھر اسے خیر بات کہہ دیا۔ اس بات کا افسوس ضرور ہے مجھے، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی مدد کرنا مجھے مہنگا پڑ سکتا تھا۔ آخر میں بھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد گل کی زندگی کیسے گزری نہیں جانتی، اس کا راز آج تک میرے سینے میں تھا، لیکن آج آپ تک اس لیے یہ بات پہنچائی ہے، شاید کسی اور کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہو۔ مجھے سب کو یہ پیغام دینا ہے، خدا را جائیداد اور وراثت کو گھر میں ہی رکھنے کے لیے کسی کی زندگی بھر کی خوشیاں نہ چھینیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں تو یقیناً عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ خدا را عورت پر اتنا ظلم نہ کریں۔ اگر بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے تو بیٹی کو بھی یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ اس کی مرضی بھی پوچھ لیا کریں، کیونکہ اس نے بھی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کو بھی یہ پیغام ہے، ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، اور خدارہ والدین بھی بیٹیوں پر ظلم نہ کریں۔ دوستو، آخر عورت ہی اس ظلم کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ ہم کیسے اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔